بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین کرام، آج کرپٹو مارکیٹ میں دیکھنے میں ہلچل مچی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ قیمتیں اوپر نیچے ہو رہی ہیں، سرمایہ کار ڈر اور امید کے بیچ میں ہیں۔ کیا یہ محض ایک کریکشن ہے یا آنے والے 24 گھنٹے کرپٹو کے لیے نیا موڑ لائیں گے؟ آئیے آج کی صورتحال، جذباتی انڈیکس اور آئندہ امکانات کا پورا جائزہ اس ویڈیو میں لیتے ہیں، اور ہاں، ایک بہترین انویسٹر کی نظر سے۔ ناظرین کرام، اس وقت بٹ کوئن تقریباً $1,09,400 کے قریب جب یہ ویڈیو ریکارڈ کی جا رہی ہے ٹریڈ کر رہا ہے، اور ایتھیریم تقریباً $4,000 کے لگ بھگ میں ہے۔ کل مارکیٹ کیپ بڑھ کر تقریباً $3.78 ٹریلین رہا۔ آج کی دن کی نمو تقریباً 0.7% رہی ہے، یعنی مارکیٹ تقریباً 0.7% تک پازیٹیو رہی ہے۔ بٹ کوئن کا ڈومیننس تھوڑا کم ہوا، یعنی آلٹ کوئنز نے بھی تھوڑی سی حرکت دکھائی ہے۔ اس ماہ کے دوران ریڈ سپٹمبر کی لہر نے مارکیٹ کو دباؤ میں رکھا۔ تقریباً کہا جاتا ہے کہ $160+ بلین کا اخراج سرمایہ ہوا۔ موجودہ چارٹ اور مارکیٹ کے حساب سے کہا جا رہا ہے کہ بڑی کارپوریٹ خریداریاں کم ہوئی ہیں۔ ٹریجریز نے کہا جاتا ہے کہ گزشتہ ماہ کی نسبت بٹ کوئن کی خریداری تقریباً 76% کم کر دی تھی۔ اب آتے ہیں گریڈ اور فیئر انڈیکس کی طرف۔ تو ناظرین کرام، اس وقت کچھ سائٹس پر گریڈ اور فیئر انڈیکس 33 ہے، یعنی فیئر کے زمرے میں آتا ہے، اور کچھ سائٹس کے تحت یہ تقریباً انڈیکس 43 دکھا رہا ہے، جو کہ پھر بھی فیئر کے زمرے میں آتا ہے، یعنی مارکیٹ میں عمومی جذبات خوف کے قریب ہیں، یعنی سرمایہ کار اس وقت محتاط ہیں۔ اب بات کرتے ہیں انڈیکس کے استعمال کی۔ یہ اشارہ دیتا ہے کہ لوگ زیادہ جتھے دار یا جذباتی فیصلے کرنے کے قریب ہیں۔ اگر انڈیکس بہت کم ہو، یعنی انتہائی خوف، وہ موقع ہو سکتا ہے خریداروں کے لیے، اور اگر انڈیکس بہت زیادہ ہوا، وہ اشارہ ہو سکتا ہے کہ مارکیٹ زیادہ جذباتی ہو گئی ہے اور ممکنہ کریکشن ہو سکتی ہے، یعنی کہ مارکیٹ اوور باٹ سچویشن میں آ چکی ہے، اور یعنی اس میں گریڈ ایلیمنٹ انوالو ہو چکا ہے اور مارکیٹ کریکشن میں آ سکتی ہے۔ ناظرین کرام، موجودہ چارٹ اور مارکیٹ کے حساب سے اگلے 24 گھنٹوں کی ممکنہ حرکات اور ان کے بارے میں تجاویز کی اگر بات کی جائے تو دوبارہ بہتری کی کوشش کو اگر دیکھا جائے، اگر مارکیٹ سپورٹ لیول برقرار رکھیں، یعنی کہ بٹ کوئن تقریباً $1,10,000 سے $1,08,000 کے قریب میں ہو تو ریورس باؤنس ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی اچھی خبر یا سرمایہ کاری کا اشارہ آ جائے تو بھی چھوٹی ریلی ممکن ہو سکتی ہے۔ محتاط اندازے سے داخل ہونا چاہیے، ٹارگٹ کو محدود رکھنا چاہیے۔ دوسرے سینیریو میں، یعنی مزید دباؤ اور مارکیٹ نیچے کی سمت اگر حرکت کرتی ہے، تو اگر سپورٹ لیول ٹوٹ جاتا ہے تو مزید نیچے جانا بھی ممکن ہو سکتا ہے۔ لیکویڈیشن، سٹاپ لاس، ٹریگر فال ہو سکتے ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس طرح کی مارکیٹ میں اپنا سٹاپ لاس مقرر کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ تیسرا سینیریو، یعنی سائیڈ ویز حرکت۔ اگر مارکیٹ فیصلہ نہ کر سکے، قیمت وقفے میں رہتی ہے، یعنی کہ ایک ہی سائیڈ میں قیمت حرکت کرتی رہتی ہے، جس صورت میں ٹریڈنگ رینج میں چلنا ممکن ہوتا ہے۔ رینج ٹریڈنگ سے یا چھوٹے سیگمنٹس میں انٹری ممکن ہو سکتی ہے۔ ناظرین کرام، اب بات کرتے ہیں کہ مارکیٹ کی کلیدی جو سپورٹ لیولز ہیں جن پر نظر رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر بات کی جائے بٹ کوئن کے سپورٹ لیول کی تو وہ تقریباً $1,08,500 سے $1,10,000 کے قریب بھی رہ سکتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں ریزسٹنس لیول کی۔ تو موجودہ چارٹ اور موجودہ مارکیٹ کے لحاظ سے اگر بٹ کوئن کے ریزسٹنس لیول کی بات کی جائے تو وہ تقریباً $1,11,500 سے $1,12,500 کے قریب رہ سکتا ہے، اور ہاں، اگر قیمت $1,11,500 کے اوپر نکل جائے تو مزید اوپر جانا بھی ممکن ہو سکتا ہے۔ مزید عوامل کی اگر بات کی جائے جو اس سب پر اثر ڈال سکتے ہیں تو وہ میکرو اکنامک خبریں، یعنی انفلیشن، سود کی خبریں، بڑے سرمایہ کاروں یعنی ویلز کی نقل و حرکت، قانون سازی یا ضوابط میں کسی قسم کا نیا اشارہ، لیکویڈیشنز اور بڑی پوزیشنز کی صفائیاں بھی ان عوامل میں شامل ہیں جو کہ اس مارکیٹ پر اثر ڈال سکتی ہیں۔ ناظرین کرام، سرمایہ کاری کے نقطہ نظر سے اہم نکات کی اگر بات کی جائے تو سب سے پہلا نقطہ جو کہ سامنے آتا ہے، جذبات پر قابو رکھنا۔ خوف کی حالت میں جلد بازی نقصان دہ ہو سکتی ہے، اس لیے جذبات پر قابو رکھنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ دوسری چیز رسک مینجمنٹ ہے، یعنی کہ اسٹاپ لاس ضرور لگائیں اور پورٹ فولیو کو ڈائیورسیفائی ضرور کریں۔ تیسرے نمبر پر جو چیز سب سے زیادہ اہم ہے وہ ہے خبر رجحان کا مطالعہ کرنا، یعنی کہ بڑے اعلانات پر فوری رد عمل مت دیں، مگر ان کا بھی خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔
چوتھے نمبر پر اہم نقطہ جو کہ سرمایہ کاری کی نظر سے سامنے آتا ہے وہ چھوٹے انٹری پوائنٹس ہیں۔ اگر مارکیٹ رینج باؤنڈ ہے تو کم خطرے کی انٹری لینا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ پانچویں نمبر پر جو سب سے اہم نقطہ ہے وہ ہے صبر۔ کرپٹو مارکیٹ نہ صرف اتار چڑھاؤ والا ہے بلکہ وقتی رد و بدل بھی زیادہ ہوتا ہے، اس لیے اس میں کہا جاتا ہے کہ وولیٹیلٹی بہت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ناظرین کرام، یہ تھا ہمارا انالیسس موجودہ مارکیٹ اور موجودہ چارٹ کے حساب سے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا کبھی بھی نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔